اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے اس رکوع کی دوسری آیت وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اس پر گفتگو کی تھی کہ ہمارے دین کی جو اساس ہے، نظریاتی بنیاد ہے، وہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اور اس کا جو عملی نمونہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ توحید کی نفی جو ہے وہ شرک ہے۔ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ماننا، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ماننا، اللہ تعالیٰ کے وجود میں سے نکلا ہوا ماننا، یا اللہ کے وجود کو کسی اور کا ڈیرائیوڈ ماننا، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ اس سلسلے میں دو جو قسم کے شرک تھے اس پر گفتگو تفصیل سے ہوئی تھی۔ ایک شرک فی الذات، توحید فی الذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلے اور بعد میں کوئی کنیکشن نہ مانا جائے، نہ اللہ تعالیٰ کسی اور وجود سے بنا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی اور تسلسل ہے یا اس کے وجود سے کوئی اور بنا ہے۔ اگر ایسا مانا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ اور سورۃ الاخلاص میں بڑے اختصار کے ساتھ اسے کہہ دیا کہ لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کیا مطلب اس کے وجود سے کوئی اور وجود نہیں بنا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، یعنی اس کا کوئی باپ ہے۔ اس کو میں نے سادہ الفاظ میں بتایا تھا آپ کو کہ نہ اللہ کا وجود کسی اور وجود سے بنا ہے، نہ اللہ کسی اور چیز سے وجود میں آیا ہے، اور نہ اللہ کے وجود سے کوئی اور چیز وجود میں آئی ہے۔ یہ توحید فی الذات ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی توحید فی الصفات کے بارے میں، کہ اس میں ایک کمپلیکیشن ہے کہ الفاظ جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، وہ اصل میں انسانی زبان کے الفاظ ہیں، اور لے دے کر جب وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ پھر انسان ہی کی شکل آتی ہے اور انسان ہی کی صفات آتی ہیں۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم واضح کر لیں کہ ہم کیا اپنے ذہن میں رکھیں کہ الفاظ وہی استعمال کر کے بھی ہم شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ تو وہ تین ہم نے پوائنٹ نوٹ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذات کی طرح اس کی اپنی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، جبکہ غیر اللہ کی تمام صفات وہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو اور ہر چیز کو وجود بخشا ہے، اور اللہ ہی نے ان کے اندر صفات رکھی ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، مطلق ہیں، ایبسلیوٹ ہیں، جبکہ غیر اللہ کی صفات لمیٹڈ ہیں، ریلیٹیو ہیں، اعتباری ہیں۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، جبکہ غیر اللہ کی صفات حادث ہیں، جب ہیں سو ہیں۔ آج کوئی چیز ہے تو اس کا ثبوت نہیں ہے کہ کل بھی ہوگی، اور وہ آنے والے کل بھی ہوگی۔ کل بھی تھی اس کا ثبوت نہیں، اور کل ہوگی اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو جو چیز جو ہے جب ہے سو ہے، اور ادروائز وہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انسان کسی کو الفاظ کے اشتراک کے باوجود شریک نہیں بناتا۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہے توحید فی العمل۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو
وحدہ لا شریک فی العبادت ماننا کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب عبادت جو ہے اس کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا ایک باطن ہے، اور کچھ ریچولز ہیں، موڈز آف ورشپ ہیں، تو یہ بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک تو ہے اس کی ظاہری شکل کہ کسی جگہ پر بھی آپ کسی شخص کو دیکھیں گے کہ وہ کسی کا حکم مان رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کم سے کم کیا آپ کہیں گے کہ یہ سینئر ہے، یا یہ باس ہے، یا یہ مالک ہے۔ تو عبادت کا، بندگی کا جو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اس میں توحید کیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ویسے اوپن ہے، آپ جس کی چاہے بات مان لیں، اپنی بات مان لیں، اپنے والدین کی مان لیں، استاد کی مان لیں، باس کی مان لیں، لیکن شریعت کی حدود کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، نہ ماں باپ کی، نہ باس کی، نہ سینئر کی، نہ پیر کی، نہ مرشد کی، کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس پر ہم میں سے کوئی شخص کاربند ہے تو پھر وہ توحید پر قائم ہے، ہرگز شرک نہیں کر رہا۔ شرک کرو کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی حکم کے مقابلے میں غیر اللہ کا حکم مان لیا جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم نیچا کر دیا جائے، غیر اللہ کا ایک حکم اونچا کر دیا جائے۔ پھر عبادت کی ایک روح ہے، اور عبادت کی روح محبت ہے۔ اس میں بھی توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سب عبادتوں سے اونچی رہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سب محبتوں سے بڑھ کر ہو۔ اس کے لیے حرف آخر میں سمجھتا ہوں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قل ان کان آباؤکم، کہہ دو اگر تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، یعنی 5 الفاظ استعمال کر کے جتنے بھی رشتے ہیں ان سب کو کور کر لیا، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور رشتہ دار۔ اس کے بعد پھر دنیا کے مال و اسباب کو گنا گیا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکان جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائے ہیں۔ 3 دنیا کے مال و اسباب میں سے لے لیا۔ اچھا، اب اس کے یہ بات واضح ہوگی کہ نہ باپ سے محبت کرنا برا ہے، نہ بیٹے سے، نہ بیوی سے، نہ بھائی سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ مال سے، نہ تجارت سے، نہ گھر سے۔ لیکن ان سب کی محبت کب غلط ہو جائے گی؟ احب الیکم، اگر یہ سب یا ان میں سے کوئی تمہیں زیادہ محبوب ہو جائے، کس کے؟ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ اور یہ بڑا ایک دلچسپ فنومینن ہے، اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں بھی اس کے اعتبار سے بھی اس کو نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں جب کسی موضوع کے تحت کچھ چیزوں کا بیان ہوتا ہے تو موضوع کے مطابق جو ہے وہ ارینجمنٹ بدل جاتی ہے، کنٹینٹس بدل جاتے ہیں۔ مثلا جب اطاعت کا ذکر ہوگا تو وہاں 3 چیزوں جن کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے، اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اولو الامر جو تم میں سے ڈیسیژن میکرز ہوں ان کی اطاعت۔
یہ ترتیب ہے. جب حقوق کا ذکر آئے گا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حق اور اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہوگا. لیکن جب محبت کا ذکر ہے پھر ترتیب جو ہے وہ اور آگے اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اور اس میں جو اہم ترین ہے پریکٹیکلی جو چیز نظر آئے گی وہ تو یہ ہوگی کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ مر رہا ہے. اور یہ جو لسٹ یہاں پر آ رہی ہے کہ وہ کاروبار بھی چھوڑتا ہے، گھر بار بھی چھوڑتا ہے، اور وہ جاتا ہے دین کے ہر کام میں جا کر پارٹیسپیٹ کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ سے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. اور جو کلیم کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے وہ جد و جہد نہیں کرتا، اپنا جان مال، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب نہیں چھوڑتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. تو فتربصوا، تربص کے معنی انتظار کرنا، تو پھر بیٹھے رہو، انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. مراد کیا ہے؟ تمہیں موت آ جائے. محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب یہ تربصوا کی ترجمانی کیا کرتے تھے، پھر دفع ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی اللہ کا تمہاری کوئی ضرورت نہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیتا. باقی دنیا کا سب کچھ بے شک مل جائے، لیکن جو دنیا کی سب سے بڑی اور اصل نعمت ہے، نعمت ہدایت، اللہ تعالیٰ اس سے محروم کر دے گا. تو توحید کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو سب سے اوپر رکھنا، اور جو عبادت کی روح ہے وہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب سے اوپر رکھنا. اور پھر تیسری چیز ہے وہ ہے موڈس آف ورشپ، کہ ہمیشہ سے کچھ ایکٹس ہیں، کچھ جیسچرز ہیں جن کو عبادت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. ان میں ہے ایک اپنے دھڑ کو جھکانا. دھڑ کے اندر جو ہے یہ دل ہے نا، اور اوپر سر کے اندر دماغ ہے، تو کسی کی رسپیکٹ کے لیے بھی سر جھکایا جا سکتا ہے لیکن دھڑ نہیں جھکایا جا سکتا. اب سر سے آپ سمجھ گئے نا کہ اپنے دماغ کی جو کاوش، جو بھی محنت ہے، جو بھی کوالٹی ہے، جو بھی ایسٹ ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے. یعنی ہم سب لوگ جو کسی کی ملازمت اختیار کرتے ہیں یا ہم پروفیشنل سروسز کسی کو دیتے ہیں اور اس سے فیس وصول کرتے ہیں، تو اصل میں کیا ہے؟ ہم اپنے دماغ کی صلاحیت جو ہے اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ الاؤڈ ہے، لیکن دل کسی کے سامنے جھکانا، اس کا جسچر بھی نہیں الاؤڈ، اور ویسے بھی یہ الاؤڈ نہیں ہے. اب اس کو انگریزی کا ایک محاورہ ہول ہارٹیڈنس، یہ جو ہول ہارٹیڈنس ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے. غیر اللہ کے لیے انسان کبھی ہول ہارٹیڈ نہیں ہو سکتا. اردو میں استعمال کریں لفظ تو اخلاص. سورہ اخلاص اللہ کے لیے ہے، لیکن ہمیں جو مضمون لکھنا سکھایا گیا تھا 5ویں 6ٹھی جماعت میں، اس میں ایک دوست کو خط لکھنا ہے تو کیا لکھا جاتا تھا؟ آپ کا مخلص. تو بڑی ایک فنی سی بات ہے نا کہ سورۃ اخلاص اللہ کے لیے ہے اور ہم مخلص جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے ہیں، تو یہ بھی دین کی وہ اصل روح کے خلاف ہے. وہ تو زمانہ طالب علمی میں ایک ڈاکٹر صاحب نے کسی کو رکا لکھا تو انہوں نے آخر میں لکھا یورز برادرلی. مجھے وہ بہت اچھا لگا. تو اسٹوڈنٹ لائف میں بھی جب بھی میں کالج میں پرنسپل صاحب کو اپلیکیشن لکھتا رہا تو میں یور اسٹوڈنٹ ہی لکھتا رہا، یورز اوبیڈینٹلی نہیں لکھا میں نے. اور ہاؤس جاب کا جو 14 مہینے ہاؤس جاب کی تھی تو اس میں بھی میں نے کبھی پرنسپل اپنے ایم ایس صاحب کو اگر کوئی اپلیکیشن لکھی ہے تو میں نے یورز اوبیڈینٹلی نہیں لکھا، میں نے یور سبارڈینیٹلی لکھا ہے. کوئی قیامت تو نہیں آ گئی، نہ مجھے انہوں نے ہاؤس جاب سے نکال دیا، نہ کالج سے نکال دیا. لیکن انسان کا یہ ایک فرم ریزالو تو ہونا چاہیے نا کہ میں نے غیر اللہ کو اپنا سب کچھ نہیں دینا. یہ دل
ہول ہارٹیڈنس یہ صرف اللہ کے لیے ہے. تو نہ اچھا اب نوٹ کیجئے نماز کے جو جسچرز ہیں ان میں بھی جو قیام ہے کہ اللہ نظر نہیں آ رہا اور یہ ازیوم کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن دل کی بات تو معلوم نہیں، لہذا کسی کے سامنے اٹینشن ہو کر کھڑا ہونا یہ حرام نہیں ہے. لیکن اتنا جھک جانا کہ آپ کا دھڑ جھک جائے یہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ رکوع ہے، یہ اللہ کے لیے ہے. اور پھر اس کی اگلی سٹیج جو ہے وہ سجدہ ہے، وہ بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. اچھا اسی طرح دنیا میں ہمیشہ سے نظر ماننا، منت ماننا، یہ یعنی نظر عربی میں کہتے ہیں اور نیاز اور منت جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. تو یہ ہے کیا چیز پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا. اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کے شان نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ڈیل کی جائے، یعنی پنجابی کا بندے بندہ بن کے رہنا چاہیے. اب بندہ بن کے رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈیل نہ کریں، بس اس سے مانگتے رہیں، جو ہو سکے اس کے لیے کریں، ان ٹرمز آف منی، ان ٹرمز آف عبادت، لیکن بس بندے بن کے مانگتے رہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ انسانوں کی ذہنی سطح کا خیال رکھتا ہے، سارے ذہنی طور پر اتنے اونچے نہیں ہوتے، تو لہذا منت ماننی جائز ہے. منت کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ تو میرا یہ کام کر دے، میں اتنے پیسے خیرات کروں گا، میں اتنے پیسے فلاں دین کے کام میں یا ان ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کروں گا، یا میں تیرے لیے اتنے نفل پڑھوں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا. اسے کہتے ہیں منت ماننا. اور شرعی اعتبار سے جب آپ منت مان لیتے ہیں اور وہ کام پورا ہو جائے تو پھر آپ پر وہ کام کرنا جو ہے واجب ہو جاتا ہے. اچھا پھر ہمارے یہاں بھی لطیفہ ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین نظر جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اسی کی فارسی نیاز ہے. تو اصل میں نظر بھی اللہ کے لیے، منت بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے. غیر اللہ کے لیے کوئی منت نہیں کسی غیر اللہ سے مانی جا سکتی، وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ کرنے والا جو ہے وہ ہے. باقی صدقہ کرنا، 2 نفل پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ بندے والا ایٹیٹیوڈ ہے، غلام والا ایٹیٹیوڈ ہے. لیکن حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ الاؤڈ ہے منت ماننا، لیکن جائز نہیں ہے. اچھا اسی طرح جو چوتھی چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے فرام دا بلو مانگنا جائز نہیں ہے. فرام دا بلو سے میری مراد کیا ہے؟ ایک یہ کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں گا جی حضرت کرنا تھوڑی تکلیف، میرا کم کرنا. آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ حضرت ڈاکٹر صاحب کام کرنا، میں نے کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فزیکلی موجود ہیں. اس میں ایک دوسرے سے ہیلپ لینا، ایک دوسرے کو پکارنا 100% جائز ہے. لیکن وہ جو نظر نہیں آ رہا، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا اس میں جائز نہیں ہے. سو مچ سو کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت فرشتے وہ رزق کی تقسیم پر مقرر ہیں. بارشیں وہی برساتے ہیں، بادلوں کو اکٹھا کرنا، بخارات کو اٹھانا، بارش برسانا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میکائیل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کے ماتحت ایک فرشتوں کی فوج ہے جو یہ کام کرتی ہے. لیکن مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں کہوں میکائیل می پا دے. حالانکہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حکم صادر فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس حکم کی ایگزیکیوشن میکائیل علیہ السلام ہی کریں گے. لیکن مجھے میکائیل علیہ السلام کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے. لیکن مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں کہوں اسرائیل فلانے دی عمر لمبی کر دے، اسرائیل 4 دن میں نے اور دے دے. نو، یہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اس لیے کہ اسرائیل علیہ السلام ہمیں نظر نہیں آتے. تو جو انویزیبل، جو بھی میٹا فزیکل ارینا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا، کسی اور سے مدد نہیں لی جا سکتی. جبکہ فزیکل چینلز میں، ویزیبل چینلز میں
ہم ایک دوسرے کو پکار سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ لے سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے توحید، جس کا الٹ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. جلدی سے ریوائز کر دوں. اس کے 3 مین ہیڈنگ میں ہم نے پڑھا اس کو: توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت. توحید فی الذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ادھر سے ادھر سے، نہ اس کا پیچھے کوئی کنیکشن ماننا، نہ بعد میں کوئی کنیکشن ماننا، کہ نہ اللہ تعالیٰ کا وجود کسی اور وجود سے بنا، کسی اور چیز سے بنا، اور نہ اللہ کے وجود سے کوئی اور چیز وجود میں آئی. یہ توحید فی الذات کہلاتا ہے. توحید فی الصفات، 3 باتیں ماننی چاہیے اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کی صفات اس کی اپنی لامحدود اور ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، ایٹرنل ہیں. جبکہ غیر اللہ کی صفات اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، محدود ہیں، اور وہ حادث ہیں، ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں ہے. اور تیسری ہے توحید فی العبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. اچھا، عبادت کی اضافی بات ایک بتا دوں کہ عبادت کے بھی 2 معنی ہیں. ایک ہے غلامی اور ایک ہے پرستش، ورشپ. انگریزی کے لفظ استعمال کروں تو ایک ہے سلیوری اور ایک ہے ورشپ. جہاں تک سلیوری کا تعلق ہے، اس میں ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ جو وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کا غلام بن جائے. یہاں جو پہلا جمعہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا، جو پرانے لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا، وہ رب ہمارا کے موضوع پر تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ عبادت ان دا ٹرمز آف ورشپ. ورشپ اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے. اور ورشپ کے سلسلے میں نے آپ کو 4 لیولز پر یہ بات بتائی کہ ایک تو جنرل کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ورشپ جائز نہیں ہے. پھر ورشپ کا ایک ظاہر ہے اطاعت، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اور دوسرا اس کی روح محبت ہے کہ محبت بے شک جس سے مرضی کریں، لیکن سب سے اونچی محبت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کی ہونی چاہیے. تو کوئی اس میں شرک نہیں ہے. اور تیسری چیز تھی کہ جو موڈز آف ورشپ ہیں، ہمیشہ سے دنیا میں جانے پہچانے موڈز آف ورشپ ہیں، ان میں رکوع ہے، سجدہ ہے، منت ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا ہے. تو جو انویزیبل چینلز ہیں ان میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا. یہ جو جسچرز ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے. اور محبت کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے. تو یہ تھا حضرت لقمان ایک دانا انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دانائی عطا فرمائی کہ شکر کر اللہ کا. جو بھی شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کو کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ان کی پہلی نصیحت، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا تو بہت بڑی ناانصافی ہے. ناانصافی کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق مارنے کو. تو 1 روپیہ مارنا یہ بھی حق تلفی ہے، اور کسی کا کروڑ مار لینا یہ بھی حق تلفی ہے. اور بڑا آبویس ہے کہ 1 روپیہ مارنا چھوٹا سا ظلم ہے، اور 1 کروڑ یا 1 ارب یا تو کئی ارب جو ہیں ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حق بندگی یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا حق ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حق بھی سب سے بڑا ہے. اور اس کے اس حق پر ڈاکہ ڈالنا، کسی کو اس کا شریک بنا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے. قرآن مجید میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا تذکرہ اپنے حق بندگی کے فوراً بعد کیا ہے. اور ان میں سے 4 وہ ہیں کہ جہاں ایک ہی آیت میں ذکر کیا ہے، اللہ تشرکوا بی شیئا وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ کسی کو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں حالی میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک ہی آیت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر یہ 5واں مقام ہے کہ جس میں ایک آیت میں فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اگلی آیت میں پھر
والدین کے حقوق کا تذکرہ ہوا۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو، ان میں والدین کے حقوق کا تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی ایک شرافت اور مروت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے تقاضا نہ کریں کہ میری عزت کرے کر۔ یعنی آپ اپنے ادارے کے اندر دیکھ لیں کہ وہ افسر جو آپ سے تقاضا کرتا ہے، اے تو میرے سامنے کھلوتا کیوں نہیں، آپ کو وہ برا لگتا ہے، اور جو تقاضا نہیں کرتا اس کی آپ دل سے عزت کرتے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ حکمت و دانائی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو خود نہ کہتے بھائی میرے عزت کیا کرو، میرے حقوق ادا کیا کرو، نہیں، انہوں نے وہ بات چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کا مضمون اپنی طرف سے 2 آیات شامل کر کے مکمل کر دیا کہ حکمت و دانائی کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور حکمت و دانائی ہی کا تیسرا تقاضا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یعنی وہ جو میں نے کہا نا کہ 4-5 مقامات ایسے ہیں، بلکہ شاید 6 بن جائیں گے اگر سورۃ عنکبوت جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں اس کو بھی شامل کر لیں، تو 6 مقامات ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حق کا تذکرہ نہیں ہے، تو وہ 5 ہی ہیں جو میں نے عرض کیا۔ تو ان مقامات میں جو تفصیل ہے والدین کے حقوق کی وہ تو سب سے زیادہ سورۃ بنی اسرائیل میں آئی ہے، 3 رکوع میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف تک نہ کہو ان کے سامنے، بیزاری کا اظہار نہ کرو، اور انہیں ڈانٹو مت۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، اور اپنے پر ان کے لیے بچھائے رکھو، اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائے رکھو رحمت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ تو تفصیل زیادہ وہاں ہے، لیکن جامعیت کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ مقام جو ہے سورۃ لقمان کا 2 رکوع، اس میں جامعیت زیادہ ہے کہ ایک تو یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے۔ یاد رکھیے گا اردو میں وصیت کہتے ہیں صرف آخری جو نصیحت ہوتی ہے موت کے قریب اس کو، جبکہ عربی زبان میں نصیحت کو وصیت کہتے ہیں۔ تو ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، خاص طور پر اس کی والدہ، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اس نے اس کو اٹھایا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے۔ ایک بچہ جو 8 پاؤنڈ کا پیدا ہوتا ہے، 7 پاؤنڈ کا، 9 پاؤنڈ کا پیدا ہوتا ہے، اس کا وہ وجود کہاں سے بنتا ہے؟ یعنی ماں ہی کا خون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس پروسیس کے مطابق جو اس نے بنایا ہے وہ ایک بچے کا پورا وزن بناتا ہے۔ تو ماں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، جیسا کہ ڈلیوری کے بعد اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے بالکل، اور پھر وہ لاغر ہوئی ہوتی ہے، تو وہ طاقت کہاں چلے گی اس کی؟ وہ ایک بچے کو اس نے جنم دیا، تو کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کا 8 ماہ 9 ماہ 10 ماہ تک بچے کو اٹھائے رکھنا پیٹ میں، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال کے عرصے میں۔ اچھا، اب تو یہ تو درمیان میں جو ہے یہ ایڈجیکٹو کلوز ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور درمیان میں ایڈجیکٹو کلوز ہے کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں۔ جو پرنسپل کلوز ہے، پورا جملہ ہے وہ سیدھا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ وصیت کیا کی ہے؟ یعنی اس کی ماں نے اٹھائے رکھا، دودھ چھڑایا، وصیت تو نہیں ہے نا، تو جملہ کیسے پورا ہوگا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے۔ کیا وصیت کی ہے؟ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کا۔ اور اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ شکر ادا کرنا جو ہے پھر ماں کا زیادہ ہو جائے گا کہ اس نے کنٹریبیوٹ زیادہ کیا ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے خدمت کا زیادہ حقدار میرے ماں باپ میں سے کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں
اس کی تسلی نہیں ہوئی. پھر آیا, اللہ کے رسول میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. تیسری بار پھر پوچھا اس نے, آپ نے فرمایا تمہاری ماں. وہ چوتھی بار آیا, اللہ کے رسول میری خدمت کا زیادہ حقدار میرے ماں باپ میں سے کون ہے؟ تو آپ نے چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ. انشکر لی ولی والدیک الی المصیر, شکر بجا لا میرا اور اپنے والدین کا. اچھا شکر کیا ہے؟ یہ ہے احسان ماننا. اس پر مفصل گفتگو 2 ہفتے پہلے ہو چکی ہے نا, کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا, اس میں گفتگو ہو چکی ہے, اس کو وہاں آپ لے آئیں دوبارہ. تو شکر کیا ہے؟ احسان ماننا. کسی نے تمہیں کوئی فیور دیا ہے تو اس احسان کو مان لو. تو انشکر لی ولی والدیک, احسان مان میرا اور اپنے والدین کا. الی المصیر, مصیر کہتے ہیں اینڈ کو, الٹیمیٹلی وہاں جانا ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرے پاس تم نے آنا ہے الٹیمیٹلی. وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر وہ دونوں تم سے جد و جہد کریں, مراد کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں فورس کریں, کس بات پر فورس کریں؟ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اس پر کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم کوئی دلیل نہ ہو. فَلَا تُطِعْهُمَا, کیٹیگوریکلی کہہ دیا, تو ان کا کہنا مت ماننا. ابھی ہم نے شرک کی بحث میں پڑھا نا, اطاعت میں سب سے اونچی اطاعت اللہ تعالیٰ کی, اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کا کہنا نہیں مانا جا سکتا. اور خاص طور پر یہ جو فرمایا شرک کرنا, اس کا تو کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے. تو فلا تطیعہما, ان کا کہنا مت مانو. پھر اس سے اگلی بات اس سے زیادہ اہم بات ہے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا, کہ اگر وہ شرک کا حکم دے تو ان کا کہنا نہ مانو. لیکن اگلی بات کیا فرمائی؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, البتہ دنیا میں معروف, جانے پہچانے, معقول طریقے سے, ریزنیبل وے میں ان کو کمپنی دیتے رہو. صاحبہ یصاحبو, مصاحبت کسے کہتے ہیں؟ اٹیچ رہنا, کمپنی دینا. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اچھا اب غور کیجئے کہ کس صورت میں ان سے مصاحبت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جب وہ شرک کا حکم دے رہے ہو. تو شرک کا حکم دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کافر ہوں, مشرک ہوں, اللہ کے باغی اور نافرمان ہوں, تو ان کا وہ حکم تو نہیں مانا جائے گا جو وہ شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں. لیکن اس سے بھی ان کا وہ حق ختم نہیں ہوتا کہ جو انہوں نے میری پروڈکشن اور میری براٹ اپ میں جو رول ادا کیا تھا, اس کا ادھار میرے اوپر ہے, which I have to pay them back. واضح ہوگی نا بات, کہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہیں, وہ سے شرک سے تو چھوٹے کام ہی ہے نا, سارے شراب پیتے ہیں, کوئی باپ ہے وہ بدکاری کرتا ہے, لیکن باپ ہے, اس کا کہنا تو نہیں مانا جائے گا, لیکن اس کی خدمت کرنا جو ہے وہ بیٹے پر فرض ہے. اب تو بات واضح ہوگی نا, کہ اس کے عمل سے, اس کے عقیدے سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف باپ ہونے کے اعتبار سے, ماں ہونے کے اعتبار سے ان کا حق ہے کہ انہیں وہ سب کچھ پے بیک کیا جائے جو انہوں نے میرے اوپر انویسٹ کیا ہوا. وہ کیا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا, میں ہل بھی نہیں سکتا تھا, تو میری ماں مجھے کروٹ بھی دلاتی تھی, دودھ پلا کر مجھے ڈکار بھی دلاتی تھی. یعنی جو کنٹریبیوشن ہے نا خاص طور پر ماں کا, وہ تو ان میچڈ ہے. یعنی دودھ پلانا اور پھر اس کے بعد وہ خاص طرح سے اس کو سیدھا کر کے
بچے کو ڈکار دلاتی ہے. تو اگر اسی سٹیج پر والدین پہنچ جائیں تو پھر بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں کھلائے بھی پلائے بھی. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ان کے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، ان کو خاص طرح سے لٹانا یا خاص طرح سے ان کو سہارا دے کر بٹھانا، تو یہ بھی اس پر لازم. تو ایک وقت تھا کہ تم خود کھا نہیں سکتے تھے تو تمہارے ماں باپ نے تمہیں سپون فیڈ کیا ہوا تھا. اگر والدین اس سٹیج کو پہنچ جائیں تو پھر ان کو سپون فیڈ کرنا بھی لازم ہے. تمہارے والدین نے تمہیں اٹھایا تھا، اور اگر وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں تو اٹھانا پڑے تو کندھوں پر اٹھاؤ، سہارا دے کر چلانا پڑے تو سہارا دے کر چلاؤ. وہ خود واش روم نہ جا سکیں، تمہارا باپ واش روم نہ جا سکے تو ان کو واش روم میں لے کے جانا، اور ضرورت پڑے تو طہارت بھی کرانی پڑے تو کراؤ. البتہ ماں کی یہ خدمت جو ہے وہ پھر مرد کے بہاف پر، بیٹے کے بہاف پر اس کی بیوی یعنی بہو کرے گی، اس لیے کہ ماں کی طہارت خود نہیں کرائی جا سکتی، ماں کو واش روم میں نہیں لے جایا جا سکتا. تو اس حد تک جو ہے والدین کے حقوق ہیں. لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، البتہ پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے. یعنی وہ اطاعت کے مقابلے میں یہ ہے کہ والدین کی اطاعت بھی نہیں اگر وہ اللہ کے باغی ہیں، اور ان کی پیروی بھی نہیں. ہاں، پیروی کس کی؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اس کے بعد فرمایا، یعنی دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے شامل کی. اب جو نصیحتیں ہیں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو وہ جاری ہیں. یا بنیا، بیٹا، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، انہا بے شک وہ، مراد کیا ہے؟ تمہارا کوئی عمل. ان تکو مثقال حبۃ من خردل، خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی چھوٹا سا دانہ رائی کا. یہ کیا ہے؟ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کا سب سے چھوٹا پیمانہ وہ رائی کا دانہ تھا. اب ہمارا آپ دیکھ لیں کہ دن بدن جو ہیں وہ پیمانے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے سیر، پاؤ، چھٹانک، آدھی چھٹانک، اس سے چھوٹا چلے جائیں تو پھر اس میں فرنچ سسٹم میں کلو گرام، گرام، پھر ملی گرام، پھر ڈیسی گرام، چھوٹا چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے کیا تھا؟ ذرہ. قرآن مجید ذرے کی بات کرتا ہے نا، مثقال ذرۃ، یہاں کیا ہے؟ مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو ذرہ جو ہے سب سے چھوٹا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ایٹم آ گیا. ایٹم کے بعد پھر نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرون، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، وہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن بات محاورے کی ہے. جس طرح ہوتا ہے نا محاورہ، ہر شخص کی زبان پر کوئی لفظ چڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ تین 50 وری کیا ہے، وہ کوئی کہتا ہے میں تین 20 وری کیا ہے. اب اس کا مطلب نہ 50 دفعہ گن کر ہوتا ہے، نہ 20 دفعہ گن کر ہوتا ہے، مطلب ملٹیپل ٹائم. یہ محاورے ہیں. تو یہاں بھی کیا اس وقت کا محاورہ کہ تمہارا عمل خواہ وہ اتنا چھوٹا ہو جتنا رائی کا دانہ. پھر فتکن فی صخرۃ، اور پھر خواہ وہ ہو کسی پتھر میں. مراد کیا ہے؟ تم نے کسی غار میں چھپ کر کیا ہو. او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں جا کر کیا ہو. یعنی آج کی زبان میں آپ کہہ لیں کہ کسی شخص نے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر، یا وہ راکٹ پر جو اوپر خلا میں جا کر اترے ہیں وہاں جا کر انہوں نے کوئی بدکاری کی ہو. اللہ تعالیٰ کے وہ بھی علم ہے. تو فی صخرۃ، پتھر میں، یا آسمانوں کی بلندیوں پر، او فی الارض، یا زمین کے اندر کوئی. اب وہ زمین کے اندر جو ہے وہ
سمندر کی تہہ میں بھی ہو سکتا ہے اور زمین کے اندر اتر کر بھی ہو سکتا ہے کسی تہہ خانے میں جا کے. یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، یعنی اس کا ریکارڈ موجود ہے. اور قیامت کے دن جب ہم جی کر اٹھیں گے تو پھر ہماری پوری پکچر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگی. یہی ہے نا تم، یہ جو تم نے کیا تھا یہ تم ہی ہو نا. تو اس وقت پھر ہمارے لیے اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے. خبیر کے معنی خبردار، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، اور لطیف کے دو معنی ہیں. ایک ہے باریک بین، یہ خبردار ہی کی ایک ذرا زیادہ ڈیپتھ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. دوسرا لطیف کے معنی ہے لطف و کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا. تو دونوں ہی ترجمے کیے گئے ہیں، لیکن جو زیادہ پریکٹیکل ترجمہ معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا لطف و کرم والا خبردار ہے. یعنی اس کو ہماری ساری کرتوتوں کی خبر تو ہے، لیکن یہ اس کی عنایت اور مہربانی ہے کہ وہ اکثر ہماری پکڑ نہیں کرتا. اگر اپنے اس علم کے مطابق ہماری پکڑ کرنے لگے تو پھر ہم میں سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہماری کرتوتیں، ہمارے جو ظاہر ہیں وہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں. میں آپ کو منہ دکھاتا ہوں کہ آپ میرا ظاہر دیکھتے ہیں، آپ مجھے شکل دکھاتے ہیں کہ میں آپ کے ظاہر کو جانتا ہوں، لیکن جو میری چھپی ہوئی حرکتیں ہیں جن کا مجھے پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے، اگر وہ ایک دوسرے پر کھل جائیں تو ہم ایک دوسرے کو منہ بھی نہ دکھا سکیں. تو اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے، اگرچہ خبردار ہے لیکن لطف و کرم والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے. اس کے بعد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کر، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک. یعنی نماز کی تلقین، جو بھی نماز کی شکل ہوگی اس وقت حضرت لقمان کے زمانے میں، اس کی وہ تلقین فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو. مجھے یاد ہے کہ جب میں پڑھتا تھا BDS میں لاہور، تو میرے والد صاحب کا جب بھی مجھے خط گیا ہے تو دو باتیں انہوں نے ضرور کی ہیں: نماز نہیں چھوڑنی اور تلاوت نہیں چھوڑنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا ان دو باتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی برائیوں سے بچایا اور دین کی طرف میرا رخ جو ہے اس کو مینٹین کیا. تو بڑی بنیادی بات اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دے، بھلائی کو پھیلا، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، پھر جو بھی تم پر بیتے اس پر صبر کر. یعنی نیکی کی تلقین میں انسان کو اتنا صبر نہیں کرنا پڑتا. لیکن اگر آپ نہی عن المنکر کریں گے، نہی عن المنکر کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ایک ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر یہ تلقین کر رہے ہیں کسی کو کہ بھائی ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، کسی کو دھوکہ نہ دیا کرو، یہ اور چیز ہے. ایک ہے کہ آپ کے علم میں آئے کہ آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں 2 نمبری ہو رہی ہے، وہاں کوئی پروڈکٹ بنائی جاتی ہے، اس پر میڈ ان چائنا کی مہر لگائی جاتی ہے. آپ چل کر جائیں وہاں پر، ان سے کہیں کہ بھائی اللہ کے لیے یہ حرکت نہ کیا کرو. تو پتہ کیا جواب ملے گا آپ کو؟ جب آپ جائیں گے تو وہ خوشی کا اظہار کریں گے، بزہ نصیب، زہ نصیب، زہ نصیب، آج آپ ہماری فیکٹری میں تشریف لائے. جب آپ یہ بات کریں گے تو کہیں گے کہ تسی اپنا کم کرو، نمازاں پڑھی جاؤ، میرا مال ہے، تو ماما نہیں لگتا ہے. یعنی آہستہ آہستہ وہ انسلٹنگ انداز میں پہلے آپ کہے گا، پھر تم کہے گا، پھر کہے گا تو ماما نہیں لگتا. یہ ہے جب آپ نہی عن المنکر کریں گے. وہ پرانی بات ہے، کوئی 20 سال پرانی بات، کہ تنظیم اسلامی کی طرف سے ایک مہم چلائی گئی بے حیائی کے خلاف، اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ مختلف ویڈیو شاپس پر، اس وقت ابھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی زیادہ نہیں آئی تھی، تو ویڈیو شاپس تھیں، تو ویڈیو شاپ پر گئے، ان کی منت ترلا کیا کہ آپ بلو فلمیں نہ بیچا کریں اور نہ رکھا کریں اپنی دکانوں پر. تو ہمارے 2 بڑے سینئر ساتھی وہ ایک سینما گھر میں چلے گئے، اور اس کے سینما گھر سے مالک سے انہوں نے ٹائم لے کر ملاقات کی اور اس سے کہا کہ جی آپ بلو فلمیں نہ چلایا کریں. اس نے کہا نکل جاؤ، تم مڑ کے ادھر میرے سینما کا رخ کیتا، لتاں توڑ دیں گے تاڑی.
یہ ہے نہی عن المنکر. جب آپ نہی عن المنکر کریں گے تو پھر بھارا ریٹیلیشن ہوگی اور آپ کو صبر کا مظاہرہ، استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اس کے بعد فرمایا ولا تصعر خدک للناس، خد کہتے ہیں گال کو، خدان دو گال. ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو نہ پھلا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک تکبر کا جسچر ہے، گال پھلانا. یہ انسان کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر میں ذرا زیادہ سپیس لے کر چلوں ہاتھ یوں کھول کے تو شاید میں بڑا بن جاتا ہوں. اسی طرح میرا منہ اللہ نے تو اتنا بنایا، میں ذرا گال پھلا لوں تو شاید میری ٹوہر زیادہ ہو جاتی ہے اور میرا روب زیادہ ہو جاتا ہے، میں بڑا بن جاتا ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے، تھرڈ کلاس حرکت ہے. تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، حاصل کیا ہے کہ تکبر نہ کر، خام خواہ بڑا بننے کی کوشش نہ کر. یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ یہ بیوروکریٹس جو ہیں نا، وہ ذرا ہاتھ کھول کر چلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید سول سروس اکیڈمی میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہاتھ ذرا کھول کے چلنا ہے، شاید وہ ذرا یوں بڑے ہو جاتے ہیں. ایسے انسان بڑا نہیں ہوتا. تو ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. یہ اختیال جو ہے جس سے مختال بنا ہے، یہ گھوڑے کی وہ چال ہے کہ اس کو ذرا آپ نے مسالہ لگایا ہو نا، کھلایا ہو تو گھوڑے کی گردن جو یوں کر کے اکڑ جاتی ہے. اب وہ جو اس کا جسچر ہے وہ اختیال ہے. تو انسان کا گال پھلانا، ہاتھ کھول کر چلنا، گردن یوں سیدھی کر کے چلنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تکبر کے جسچر ہیں جس سے منع کیا جا رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا. وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، نہ بہت تیز چلنا اور نہ بہت آہستہ چلنا، مریل چال چلنا. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ. یعنی ایک ہے مجمع بڑا ہے تو وہاں من من کرنا غلط ہے. ایک امام ہے نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے زیادہ نمازی ہیں، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، اس کو اپنا پورا زور لگانا چاہیے کہ سب لوگوں تک میری آواز پہنچے جہاں تک پہنچ سکتی ہے. تو اسی طرح بڑا مجمع ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بڑے مجمع سے آپ خطاب فرماتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور ایسے آپ خطاب فرماتے تھے جیسے کوئی کمانڈر فوج کو حملہ کرنے کا حکم دے رہا ہو. لیکن عام حالات میں دو چار آدمی ہیں تو آپ بڑی مناسب اونچی آواز میں بات کرتے تھے کہ ان کی سمجھ میں آئے. اتنا ہی نیچی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی بھی سمجھ نہ آئے. تو وقصد فی مشیک وغضض من صوتک. اچھا، یہ جو غلط فہمی ہے کہ اونچی آواز میں بولوں گا تو شاید میں کچھ زیادہ اچھا لگوں گا، میری ٹور بن جائے گی، لوگ مجھ سے مرعوب ہو جائیں گے، تو اس کے لیے بڑی خوبصورت مثال دی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز، سب سے مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے. شاید سب جانوروں میں سب سے اونچی آواز بھی گدھے کی آواز ہے، لیکن سب سے مکروہ آواز، سب سے ناپسندیدہ آواز بھی گدھے کی آواز ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.